شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا مضمون جو ہے وہ غزل الغزلات ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج 8واں پیغام ہے، یعنی حصہ 8۔ میرے ساتھ دیکھیے گا غزل الغزلات پہلا باب اور اس کی 4 آیت، اور پھر اس کے ساتھ ہی 7ویں آیت۔ جی پڑھیں۔ ہاں جی، مجھے کھینچ لے ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی، بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا۔ اچھا، اگلا والا پڑھیں جی، 7ویں آیت۔ ہاں جی، آئے میری جان کے پیارے مجھے بتا تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں، کہ خداوند بادشاہ ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ خداوند چرواہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو غزل الغزلات جو ساری کی ساری نبوتی کتاب ہے اور برا کی شادی کو پیش کرتی ہے۔ یہوہ خدا کے مجسم ہونے کو پیش کرتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا بادشاہ اور چرواہا، اس غزل الغزلات کی کتاب میں یہ ہم بات دیکھتے ہیں۔ تو انگلش میں کہتے ہیں کہ شیپرڈ کنگ ہے، اور صرف شیپرڈ کنگ ہی نہیں بلکہ شیپرڈ کنگ پریسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سردار کاہن بھی ہے خداوند یسوع میں سے۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں ایک جگہ پر ملتی ہیں۔ اس کے لیے آپ حوالہ پڑھیں 2 سیموئل 7 باب اس کی 16 آیت، اور اس کے ساتھ ہی لوکا پہلا باب اس کی 31 سے لے کر 33 آیات تک۔ 2 سیموئل 7 باب 16 آیت۔ اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ ہاں جی، خدا نے جب سیموئل نبی کو بھیجا کہ وہ داؤد کو مسح کرے، تو کیا وعدہ ہے، کیا نبوت ہے؟ اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد بادشاہ کا تخت ابدی تخت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ داؤد بادشاہ کے تخت پہ بھی جو شخص بیٹھے گا وہ بھی ابدی ہوگا۔ ہاللیلویا، بارک یا شام شیخ۔ اور لوکا پہلا باب 31 سے 33 آیات تک۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہاں جی، جب المسیح نے جنم لیا تو اس وقت یہ بشارت پہلے سے دے دی گئی تھی کہ داؤد کے تخت پر مولود مقدس حکومت کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا اختتام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بادشاہ ہے جو ابدی بادشاہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جن کو مانتے ہیں ان کو بادشاہ کہتے ہیں، لیکن ان کی کیا کسی الہامی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ جنہیں وہ بادشاہ مان رہے ہیں وہ واقعی بادشاہ ہیں؟ ہمیں اس بات کی سبقت حاصل ہے
کہ جب ہم خداوند یسوع المسیح کو ابدی بادشاہ مانتے ہیں تو اس کے بارے میں الہام موجود ہے، اور وہ الہام تناخ میں بھی ہے جسے پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، اور وہ الہام برت خداشہ میں بھی ہے جسے نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر سارا الہام جو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں موجود ہے وہ اس کی ذات میں پورا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ بارو یاد شام سے تو یہ چرواہا بادشاہ ہے، اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں غزل الغزلات پہلا باب 4 آیت میں، اور پھر غزل الغزلات پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں۔ دیکھیں زبور 23 اس کی پہلی آیت، جہاں پہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہوہ میرا چرواہا ہے، جو صحیح درست ترجمہ ہے وہ چوپان نہیں ہے، یہوہ میرا چرواہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آپ دیکھیں میکا 5 باب 2 سے 4 آیات تک، پرانے عہد نامے میں دیکھیں میکا 5 باب 2 سے 4 آیات تک۔ اسرائیل کا حاکم خداوند یسوع المسیح کو کہا گیا ہے، یہ نبوت جو میکا کی ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں تھی اور پوری ہوئی ہے۔ ہاں جی۔ اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ دوسری سے چوتھی۔ اچھا میں 4 سنوں۔ لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ ہاں جی، خداوند کیا فرماتا ہے کہ وہ شخص جو ہے یعنی المسیح اسرائیل کا حاکم ہوگا یہوہ خدا کے حضور۔ ہاللیلویہ۔ آگے پڑھیں جی۔ اور اس کا مصدر زمانہ ثاقب قدیم الیام سے ہے۔ ہاں جی، اس کا مصدر کہاں سے ہے؟ قدیم الایام سے ہے۔ قدیم الایام آپ کو پتہ ہے یہوہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ یہوہ کی ذات سے ہے۔ تو پھر یہوہ کی ذات میں اب حصے تو نہیں ہے کہ ایک حصہ نیچے آ گیا دوسرا حصہ اوپر آ گیا، ایسے نہیں ہے۔ یہوہ تو جہاں موجود ہے وہ ہر جگہ بیک وقت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی بشریت میں رہتی ہے۔ ہاللیلویہ جی۔ اچھا، تو یہ کافی ہے اتنا۔ یہ اسرائیل کا حاکم ہے یعنی بادشاہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس میں ایک ربط ہے، ایک زنجیر ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں پہلا پطرس 5 باب 4 آیت، خداوند یسوع المسیح کو سردار گلہ بان کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ نکال لیں عبرانیوں 13 باب 20 ہے، پطرس رسول کہتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح سردار گلہ بان ہے۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا چہرہ ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ ہاں جی، ذرا دوبارہ ایسا ایسا رک کے پڑھیں۔ اور جب سردار گلابان اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا چہرہ ملے گا جو مرجھانے۔ اچھا، یہ آمد ثانی کی بات ہو رہی ہے، خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کی بات ہو رہی ہے۔ جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو، ہاں جی، ایسا جلال کا تو تم کو جلال کا ایسا تو چہرہ تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر گڑبڑ ہو گئی ہے ترجمے میں، تم کو جلال کا ایسا سہرا۔
اچھا، نہ اسرائیل میں کوئی سر ہے اور نہ آسمان پہ کوئی سر ہے. اب بار بار ان لوگوں کی جو مترجمین ہیں ان کی سازش اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جہاں بھی سر ڈھانپنے کی بات آئے اسے چھپایا جائے. کاہنوں کو سیرا نہیں ملتا، کاہنوں کو امامے ملتے ہیں اور کاہنوں کو تاج ملتے ہیں. بارہ جاشوں سے ہاللیلویا. تو یہاں پہ بھی تاج ہے. میں دیکھ لیا ہے، یونانی میں بھی دیکھ لیا ہے، تاج ہے. کیسا تاج ملے گا؟ جو مرجھائے گا نہیں. اور یہ صرف تاج نہیں ہے، جلال کا تاج ہے. ہاللیلویا. بارک یا شمس. عبرانیوں 13 باب 20 آیت. اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو اب بھی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا دیا. ہاں جی، حال آیا. دوبارہ پڑھیں اور ذرا رک رک کے پڑھیں. اب خدا اطمینان کا چشمہ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو یعنی ہمارے خداوند یسوع کو اب بھی عہد کے خون ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا. تو خداوند یسوع المسیح یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا چرواہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے الفاظ میں وہی ترجمہ ہونا چاہیے، سردار گلہ بان، جو پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 4 آیت میں ہوا ہے. اچھا، اب گلہ بان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ سردار گلہ بان کا یا بڑے چرواہے کا کام کیا ہے؟ کام اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرے اور ان کو تلاش کرے جو کھو گئی ہیں. ہاللیلویا. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں لوکا 19 باب 10 آیت اور اس کے ساتھ پہلا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت. لوکا 19 باب 10 آیت، پہلا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ہاں جی، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ہاللیلویا جی. بارک یا شام سے. کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. اچھا، یہاں پہ بڑی زبردست بات لکھی ہے. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، یہ فیس بک پہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، ترجمہ بھی انہوں نے خود کروایا. کیا لکھا جی؟ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے غیر قوم تھے، ہیں نہیں. ابھی تو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں جی، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی غیر قوم ہے. یسوع پہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ اب غیر قوم نہیں رہے. وہ ابھی بھی دندنا کے کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، بائبل مقدس کا انکار کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ غیر قوم ہے. ہے نہیں. ہاں جی، اسے دوبارہ پڑھیں. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تمہیں لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی چرچ نے بڑا شور مچایا ہوا ہے. کیا کر رہا ہے چرچ؟ گونگے بتوں کے پیچھے نہیں جا رہا.
یہ ابھی بھی اپنے پرانے غیر قوم ہوتے ہوئے جن بتوں کے یہ دن مناتے تھے، ابھی بھی یہ انہی بتوں کے دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی نہیں کر رہے۔ جب تم نے اپنے بت ہی نہیں چھوڑے، جب تم نے اپنے دن ہی نہیں چھوڑے جو تم بتوں کے ناموں سے مناتے تھے، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم بت پرستی نہیں کرتے؟ تمہاری رسومات ساری کی ساری بت پرستوں کی ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری رسومات بت پرستوں کی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ جو یسوع پر ایمان لے آیا وہ غیر قوم تھے لیکن اب نہیں ہیں، اب غیر قوم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، نجات کہاں سے ہے؟ کیا نجات کرسچنز میں سے ہے؟ کیا نجات مسیحوں میں سے ہے؟ کیا نجات اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ کے باقی 11 میں سے ہے؟ کیا نجات کسی اور قوم میں سے ہے؟ لکھا ہے بائبل میں۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لکھا ہے ہم تو اسے مانیں گے۔ اگر کوئی ہم سے ہٹ کے مانتا ہے اور وہ جو بھی مانتا ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا، تو پھر ہم اسے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ زور لگانے سے، دھوس جمانے سے، اپنے آپ جو گندے الفاظ لوگ بولتے ہیں فیس بک پہ، ان الفاظ سے آپ بات نہیں منوا سکتے، کیونکہ ہم صرف وہ مانتے ہیں جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جو نہیں لکھا پھر آپ ہمیں نہیں منوا سکتے، کسی صورت نہیں منوا سکتے۔ بارک یا شام شیخ۔ اچھا جی، یوحنا 4:22 آیت، یہاں پہ لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ نجات کہاں سے ہے؟ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، یہ رسولوں نے نہیں بولا، یہ جملہ خداوند یسوع المسیح نے خود بولا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ پڑھیں یوحنا 4:22 ہے۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہاں جی، بڑی پیاری بات لکھے، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اور اب جن کا مسیح غیر یہودی ہے وہ جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو پھر کسی غیر یہودی مسیح کے پاس تو نجات نہیں ہے، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اور یہ خداوند یسوع المسیح خود کہنے والا ہے، اور خداوند یسوع المسیح اپنی روح میں یہوہ ہے، تو یہ یہوہ کا کلام ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اور ہم کیسے زندہ رہتے ہیں؟ کلام کے مطابق، ہر اس بات سے جو یہوہ کے منہ سے نکلتی ہے ہم زندہ ہیں۔ اب نئی نئی تعلیمیں آئی ہیں جی، بڑے چیلنج بھی مجھے دیتے رہتے ڈبیٹوں کا۔ اچھا، میں تو اس لیے ڈبیٹ منع کرتا تھا کہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تعلیمی باتوں سے ہٹا کے ہجانی باتوں میں لگاتے ہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ اتنے بےغیرت ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈبیٹ نہیں کر رہا تو شاید یہ ہماری کوئی کمزوری ہے، تو اس لیے پھر ٹھیک ہے میں ڈبیٹ کروں گا۔ میں آج پوسٹ بھی لگانے والا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ڈبیٹ میں کروں گا، اور جو مجھے چیلنج کرے گا میں اس کا چیلنج ایکسیپٹ کروں گا، اور اگر وہ شہر سے باہر ہوگی ڈبیٹ، ہمارے شہر سے، اسلام آباد اور راولپنڈی سے، تو پھر وہ مجھے خرچہ بھی دے گا آنے جانے کا، اور میری رہائش کا اور کھانے کا بھی بندوبست کرے گا۔
کیونکہ میں نے تو کبھی کسی کو ڈبیٹ کا چیلنج نہیں کیا اور نہ میں نے کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، جو چیلنج کر رہا ہے پھر مجھے ایکسیپٹیبل ہے. یہ میں پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کو کہہ رہا ہوں. جس نے چیلنج کرنا ہے مجھے کرے، تو جس مرضی موضوع پہ ڈبیٹ کر لے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں. اب لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی تو پھر میں مجبور ہو گیا ہوں. اب میں بغیرتوں کو ان کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا. اب آئیں جس نے ڈبیٹ کرنی ہے بھائی. باروخ شاہ شام سے. نجات کیا ہے؟ یہودیوں میں سے ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا نجات یہودیوں میں سے ہے. اب بائبل میں لکھا نہیں کہ نجات کرسچن میں سے ہے، نجات مسیحوں میں سے ہے، یا نجات لاویوں میں سے ہے، یا نجات بنیامینیوں میں سے ہے. لکھا نہیں ہے. یہ بھی نہیں لکھا کہ نجات جناب چائنیز میں سے ہے. یہ بھی نہیں لکھا کہ نجات جو ہے وہ امریکہ میں سے ہے، یا برطانیہ میں سے ہے، یا مشنریوں میں سے ہے، یا پادریوں میں سے ہے. اب لکھا نہیں ہے تو ہمیں پڑھانے کی کوشش ہے. ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں جو بائبل میں لکھا نہیں ہے؟ تو یاد کر لیں، بے شک جس نے الٹا لٹکنا ہے الٹا لٹک جائے. بائبل میں یہی لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اور یہی ہم مانتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. نجات یہودیوں میں سے ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. نجات یہودیوں میں سے ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہ کوئی زمین پر کا انسان، نہ کوئی اور مخلوق، نہ کوئی فرشتہ. یہ ہماری اٹل بات ہے، کیونکہ جو کلام میں لکھا ہے، جو الہام ہے، وہی مانا جائے گا. باروخ یا شام سے ہاللیلویا. اچھا جی، آگے آ جائیں. گلتیوں 2:15. ہاں جی، وہ ہم پیدائش سے یہودی ہیں. ہاں جی، یہاں پہ پالوس رسول کہہ رہا ہے کیا؟ وہ ہم پیدائش سے یہودی ہیں. گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں. کون سی پیدائش جی؟ کیونکہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ تو پیدائش سے بنیامینی ہے، نہ کہ یہودی. کون سی پیدائش سے یہودی ہے؟ نئی پیدائش سے. نئی پیدائش سے. گو کہ ہم پیدائش سے یہودی ہیں. آگے پڑھ لیں ذرا غیر قوموں کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. نہ پطرس رسول، نہ پالوس رسول، اور نہ ہی دوسرے رسول. گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. اب غیر قوموں کو شرم ہو نا تھوڑی جی تو ڈوب مرے، کیونکہ یہ لکھ دیا گیا نا. صرف غیر قومیں تو نہیں لکھا ہے گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں. تو غیر قوموں کو تو بائبل مقدس نے، پالوس رسول نے گنہگار کہہ دیا ہے، اور پطرس رسول اور باقی سارے رسول اس پہ متفق ہیں. کیوں غیر قومیں گنہگار ہیں؟ کیونکہ غیر قومیں بے شرع ہیں. گنہگار تو وہی ہوتا ہے جو بے شرع ہوتا ہے. اور آج میں نے پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہودی معاشرے میں جو بے شرع ہو اسے بندر کہا جاتا ہے. بندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص بے شرع ہو جاتا ہے تو وہ الٹی سیدھی اور گھٹیا حرکتیں کرتا ہے. تو بے شرع کو بندر کہا جاتا ہے. تو یہ غیر قومیں جو ہیں یہ گنہگار ہیں اور بندر ہیں. کیوں کہ بے شرع ہیں. اور آج میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی لیے ڈارون جو تھا اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ ڈارون اور جو غیر اقوام ہیں وہ بندر کی نسل ہے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ثابت نہیں ہو سکا کہ بندر کی نسل ہے.
لیکن وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بندر کہہ رہا ہے اور اپنی غیر اقوام کو بندر کہہ رہا ہے. دوسرے الفاظ میں صرف وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ غیر قوم ہیں اور بے شرم ہیں. لو پہلے باب کیا ہے؟ ڈارون کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈارون خود اور اس کے ساتھ غیر اقوامیں جن میں وہ رہتا ہے وہ بے شرم ہیں تو اس لیے بندر ہیں. رومیو 11 باب 16 آیت سے لے کے 18ویں آیت تک. جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گدا ہوا آٹا بھی پاک ہے. جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا بھی آٹا بھی پاک ہے. اچھا، یہ نظر کا پہلا پیڑا جو ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو خدا کے یہوہ خدا کے حضور پیش کیا گیا پہلا پیڑا. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے یہودی اور اسرائیلی ہے، تو پھر تمام یہودی اور اسرائیلی اور اس پر ایمان لانے کے باعث سارے غیر اقوام جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس پہلے پیڑے کے باعث جو ہے پاک ٹھہرتے ہیں. یہ مطلب ہے. آگے پڑھیں جی. یہ جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. اچھا، جڑ پاک ہے. جڑ کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس جڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ سب پاک ہے. کیوں کہ جڑ پاک ٹھہراتی ہے. ہاللیلویہ. آگے جی. لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا. اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں، غور کریں، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، بڑی کوئی علمیت نہیں چاہیے، کوئی ڈاکٹر آف ڈیونٹی نہیں ہونے کی ضرورت، بڑی کوئی زبانیں آنے کی ضرورت نہیں. بڑی صاف سی بات لکھی ہے کہ جو جنگلی زیتون ہیں یعنی غیر قومیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ غیر قوموں کے جنگلی زیتون سے جس کی اصل جنگلی ہے کٹ گئے ہیں. وہاں پہ قائم نہیں ہے، لکھا ہے کہ کٹ گئے ہیں. اور کٹ کے کیا ہوا ہے کہ اچھے زیتون جس کی جڑ خداوند یسوع المسیح اور روغن دار ہے اس میں پیوند ہو گئے. تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں اور وہ رومیو 11 باب کے منکر ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں رومیو 11 باب 16 سے 18 آیات تک، اس کے وہ منکر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی وہ جنگلی زیتون جس کی اصل جنگلی ہے میں قائم ہے اور کٹے نہیں. جبکہ بائبل یہ نہیں کہہ رہی. بائبل کہہ رہی ہے کہ کٹ گئے ہیں. دوبارہ پڑھیں. اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا. تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. ہاں جی، اچھا زیتون جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جنگلی زیتون جو ہے وہ غیر اقوام ہے. جنگلی زیتون کی جڑ یا اس کی اصل جنگلی ہے، لیکن اسرائیل جو اچھا زیتون ہے اس کی روغن دار جڑ خداوند یسوع المسیح ہے. اچھا، جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ کٹ گئے ہیں، دیکھیں رومیو 11 باب 24 آیت. اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضروری پیوند ہو جائیں. ہاں جی، کیا لکھا ہے نا جی؟ کٹ گیا ہے. غیر اقوام اپنے غیر اقوام ہونے کی جنگلی اصل سے کٹ گئے ہیں، وہاں پہ قائم نہیں ہے. جب کوئی غیر قوم میں سے یسوع پر ایمان لاتا ہے تو اس کی غیر قوم ہونے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے کٹ جاتا ہے. اور اسرائیل جو اچھا زیتون ہے
جس کی جڑ خداوند یسوع المسیح روغن دار ہے اور وہ خود ہے، اس میں پیوند ہو جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں بہت سارے لوگ اچھے زیتون کی جڑ میں پیوند ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ رومیو 11 باب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کون سی علمیت ہے ان کی؟ کیڑی ڈگری؟ کون سی ڈگری؟ اگر اتنی ڈگریاں کیے کلام ہی سمجھ نہیں آیا تو فائدہ کیا ہو؟ پھر تو وہ ان پڑھ ہی اچھا ہے جو کلام سمجھتا ہے۔ اچھا، ہم نے 3 باتوں پہ ابھی تک غور کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح سردار کائن ہے، خداوند یسوع المسیح بادشاہ ہے، اور خداوند یسوع المسیح چرواہا ہے۔ ایک چوتھی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خداوند یسوع المسیح نبی بھی ہے۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ پہلے ہم نے چرواہے کی بات کی تھی، تو چرواہا، بادشاہ، کاہن اور نبی۔ اس کے لیے دیکھیں جی آپ زبور 110 اس کی 4 آیت، جہاں پہ خداوند یسوع المسیح ملک صدق کے طور پر سردار کائن ہے، یعنی بشریت کی بات ہے۔ جب کے طور پر بات آتی ہے نا تو بشریت کی بات ہوتی ہے۔ زبور 110 4 آیت، خداوند نے قسم کھائی ہے وہ پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک قائم ہے۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور وہ پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کائن ہے۔ اب جب تخت ابدی ہے تو پھر کہانت بھی ابدی ہے۔ بارو کیا شام چک۔ اچھا دیکھیں پیدائش 49 باب اس کی 10 آیت، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف۔ ہاں جی، نبوت کیا ہے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہ نہیں لکھا کہ کرسچن سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ مسیحوں سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، کسی اور قوم کا نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا کہ لاویوں سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ بنیامینیوں سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ امریکہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ برطانیہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ نہیں لکھا کہ چائنا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ لکھا کیا ہے بھائی؟ ہم تو لکھے پہ جاتے ہیں، جیڑی کتاب تو پڑھنا ہے پھر سانو پڑھن دی لوڑ نہیں نا۔ کیا خیال؟ اب یہ تو نہیں کوئی ڈنگر ہو تو ہم بھی اسے دیکھ کے ڈنگر ہو جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جو ڈنگر ہے وہی ڈنگر رہتا ہے نا، ہم تو نہیں نا ڈنگر ہو سکتے اسے دیکھ کے، ہم تو انسان ہیں اور بائبل مقدس کو مانتے ہیں۔ تو اپنی کتاب نہ پڑھا سانو، ساڈے کو ہے اعلامی کتاب۔ کیا لکھا جی؟ رک کے پڑھیں۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، مسیانک جیوز نے نہیں کہا، اسرائیل نے نہیں کہا، یہودیوں نے نہیں کہا۔ کس نے کہا جی؟ یہوہ نے کہا ہے۔ تو انو بہتی عقل آ گئی ہے تے یہوہ خدا نہ گل کرو، ہمارے ساتھ بات کرنے کا تک ہی کو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو الہام کو مان رہے ہیں۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ اور کچھ لکھا جی آگے؟ اور آگے لکھا ہے اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف۔ ہاں جی، اور نہ اس کی نسل سے، اور نہ اس کی نسل سے کیا لکھا آگے؟ حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ یہودا سے سلطنت موقوف نہیں ہوگی اور اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف نہیں ہوگا، یہ یہوہ خدا نے فرمایا۔ کتنے گئی تیری ڈگری؟ اچھا، جو آج کل فیشن ہے جو کیپا پہن لیتا ہے اپنے آپ کو اسکالر سمجھ رہا تھا۔ اچھا، ہم میں تو اسکالر، مسیانک جوز میں اسکالر ہوتے ہی نہیں، ٹوپیاں پا کے محلے پھرن والے ہو،
اچھا کیپا پانا سکالر بن جاتا بندہ. ہماری نقل لگا لی جی. اچھا وہ کیپا پاندے نے انہیں بھی پا لیے. اچھا میں تو بہاول پور کا رہنے والا ہوں. بہاول پور میں تو ہم بچپن سے سندھی چادر پہنتے ہیں, تو مجھے دیکھ کے بھی کئیوں نے سندھی چادر پہن لیا. تو وہ مسیانک جوس تو نہیں ہے. وہ کہنا جی میں تھوڑے دن انہوں نے رہا. اچھا تھوڑے دن اسی دن مانتے تھوڑے دن رہنا. ہم کس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ کون ہمارے ساتھ رہا ہے یا کون نہیں ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کون بائبل مقدس کی تعلیمات پر قائم ہے اور کون قائم نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ رہا ہے اور بائبل مقدس کی تعلیمات پر قائم نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو وہ نہیں ہے پھر. کیونکہ اسی کو کیپا تے تے چادر تے نہیں جاندے, نام داڑیاں دیکھتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بائبل مقدس کی تعلیمات پر قائم ہے یا نہیں. اگر نہیں قائم ہے تو بے شک کیپا پہنے, بے شک چادر لے, بے شک داڑھی رکھ لے. ہمارے لیے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. آگے آئیں جی. اعمال 3 باب 22 آیت اور 26ویں آیت تک پڑھیں. خداوند یسوع المسیح نبی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سردار کائن ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ ہے, اور صرف بادشاہ ہی نہیں ابدی بادشاہ ہے, اور اس کی نسل سے بھی حکومت کا عصا موقوف نہیں ہوگا. اور پھر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نبی ہے بشریت کے وسیلے سے. ہاں جی. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا, جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. ہاں جی. اور یاد رکھیں کہ امت ایک ہی ہے. کئی لوگ ہیں فیس بک پہ اور اسکالر بنے پھرتے ہیں, وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امتیں 2 ہیں. اچھا تو امتیں 2 نہیں ہوتی, امت ایک ہی ہے شروع سے, اور وہ خدا کی امت ہے. امت کسی نبی کی نہیں ہوتی. یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ جی کسی نبی کی امت ہے. امت خدا کی ہوتی ہے, نبی اس کا خادم ہوتا ہے امت کا. بارو کیا شام شیخ. اب دیکھیں جی چرواہے کے لیے حزقیل 34 باب 11 سے 15 آیت تک. کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا. ہاں جی. خدا کیا فرماتا ہے؟ کون تلاش کرے گا اس کی بھیڑوں کی؟ خداوند خود. تو پھر خداوند یسوع المسیح میں یہوہ ہی مجسم ہے. ہاللیلویہ. آگے جی. اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پاراگندہ ہو گئی ہے. اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا. ہاللیلویہ جی. بارک یا شام شیخ. یہاں پہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہوہ خدا خود اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو کر اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے اور انہیں چراتا ہے. ابھی آپ آ جائیں غزل الغزلات پہ, پہلا باب اس کی 4 آیت پڑھیں اور پھر 7ویں پڑھیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ حاصل کلام کیا ہوا ہے. مجھے کھینچ لے, ہم تیرے پیچھے دوڑیں گے. بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا, ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گے. ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گے. ہاں جی. بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا,
खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है। अगली बात है 7वीं आयत में, आए मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तो अपने गला को कहाँ चराता है? आए मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गला को कहाँ चराता है। ये बादशाह है और चरवाहा भी है। हालेलुया। बारूक आश्रम चर्च, हमने पूरी बाइबल में देखा कि यही बात है कि वो बादशाह भी है, चरवाहा भी है और काहिन भी है, नबी भी है। हालेलुया। बारूक आश्रम चर्च, आज के लिए इतना जी। खुदावंद आपके साथ हो। या शाम के नाम से आमीन।